علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے۔ دیکھیے، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں میری طرف سے ان کمنٹ کا رپلائی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ فنکشن میری طرف بند رہتا ہے اور میں کسی کے رپلائی نہیں دے پاتی ہوں۔ میں جو بھی بولتی ہوں، جو بھی بات کرتی ہوں ویڈیو کے ذریعے سے ہی کر پاتی ہوں، کیونکہ میرے طرف سے رپلائی نہیں جاتا ہے۔ اور تمام سارے لوگ کمنٹ میں مجھے سلام لکھ کر بھیجتے ہیں، میں ان کے سبھی کے سلام کا جواب دے رہی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے گھر پہ بھی سب لوگ خیریت سے ہیں، بس میری تھوڑی طبیعت خراب تھی تو میں کئی دن سے اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پائی تھی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کا ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ جسمانی قوت، مال کی قوت، فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمر کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر باوجود اس قوت کے و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ نئی دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ دیکھیے، یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اور حدیث سے معلومات کرتے ہیں، لیکن تمام سارے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں سارے سامان سے، سارے لگیج سے، اور ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے، اور اگر اس گھر میں سے کوئی نکل کے چلا جاتا ہے تو وہ ایک انسان کی میت ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز دے کر اور پھر ہر چیز چھین لیتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ خود بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں جو بھی نوازا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو اوپر والے نے آپ کو دنیا میں دے رکھا ہے اسی میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس میں خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے، نہ کہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کر للچانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے اور ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے اور الگ ہی فیسلٹیاں دی ہیں، الگ ہی ہر چیز کے مومنٹ دیے ہیں، ہر چیز ہمارے گھر میں الگ ہوتی ہے۔ تمام سارے گھر ایک سے ہوتے ہیں لیکن ان میں سامان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور سامان بہت سارے گھروں میں ایک جیسا ہوتا ہے تو گھر ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ممبر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، یہ چیز ہمیں بہت یاد رکھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، جو بھی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو منہ زبانی یاد ہے اس کو پڑھتے رہا کریں، اور ایسی جگہ سے بچتے رہا کریں جہاں پر ہم کسی کی تکلیف کا سبب بنیں۔ اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو لوگ اگر ہمیں یاد کریں تو ایک اچھے انسان کے روپ میں یاد کریں کہ وہ انسان ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، وہ انسان ایسا تھا۔ تھوڑا سا میں آگے بھی بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہیں، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی ہزاروں درجہ بہتر ہیں۔ یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال و اسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ہم اولاد کے لیے
ایمان خراب کرتے ہیں، اولاد کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اولاد کے لیے زمین جائیداد پراپرٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، غلط کام بھی کر جاتے ہیں لوگ باگ، اور ناانصافی کر جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ دیکھیے اولاد کی جگہ پر ہوتی ہے، والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں، بیوی بچے کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور آخرت کے لیے تیاری ہماری سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ انسان نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا تھا اور اس سالے نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بہت سارے لوگ اس چیز کو بول دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں دیکھیے آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری جگہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ سچی میں ایسی جگہ سے انسان کے روپ میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے جہاں پر ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹی ہوئی تھی تو میں اتنی نا امید تھی کہ چھوٹی والی تو میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں میری کیسے کر کے میرے 1.25 مہینہ ہوگا اور میں کیسے کر کے پریشان رہوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس ٹائم میں میرے چھوٹے بھائی نے ایسے ایک فرشتے کی طرح میرے ساتھ میں رول نبھایا کہ ایک لیڈی جو کام سارے کرتی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ میں ہر کام کرنے کی کوشش کی۔ میرے بچوں کے لیٹرین پیشاب دھلانا بھی جیسے ساس نندیں میری کرتی تھی ویسے ہی انہوں نے بھی میرا ہر کام کیا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے جب انسان آتا ہے دنیا میں۔ تو اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اولاد کے لیے دولت اکٹھی کر جائیں، ہم اپنے اولاد کے لیے گھر مکانات بنا کر چھوڑ جائیں، یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے دماغ کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ بچوں کو بھیجتا ہے نا دنیا میں تو ان کے نصیب بھی اتار دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اس کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ٹائم نکال کے پڑھائی کیا کریں، اپنے لیے ٹائم نکال کے آخرت کی تیاری کیا کریں۔ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری کیا کریں اللہ کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ جہاں پر ایک ایک نیکی کی نفسا نفسی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں ضرورت پڑے گی نیکیوں کی۔ اس ذرا سی دنیا میں آ کے ایک ایک پیسے کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا۔ اور اللہ کے گھر پہ ایک ایک نیکی کی نفسا نفسی ہوگی، وہاں کوئی ریلیشن کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اگر ہم یہاں پر حسن سلوک کر کے جاتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کی تکلیف دور کر کے جاتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر کے جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام ساری جنتوں میں اعلیٰ مقام بناتا ہے۔ اور یہاں دنیا کی زندگی میں لڑائی جھگڑے، اپنے آپ سے دوسرے کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا انسان کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سامنے والے انسان کے پاس کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، سامنے والے انسان کے پاس بھی وہی 2 گز جگہ ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے برابر اس کی قبر ہے۔ تمہیں چند دن کی اس دنیا کی دولت پر فخر ہے لیکن اس کے پاس تمہارے برابر ہی قبر ہے، تمہاری طرح ہی کفن ہے۔ پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ایک غریب کے اندر اور ایک امیر کے اندر۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو دنیا میں امیر ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر دولت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن کو معنی سے پڑھو اور حدیث کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر پریشانی اٹھاتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے گھر پہ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو پڑھائی کا سہارا لیا کریں۔ پڑھائی کا سہارا جو ہوتا ہے نا وہ ہر تکلیف کو آسان بنا دیتا ہے، ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر پہ اس کی نیکیاں بھی تیار ہوتی ہیں اور دنیا میں بھی اتنا چین اور سکون اور امن ملتا ہے بے تحاشا۔ آگے تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو تم
عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس ہماری اسٹاک ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا وہ تو صرف چند دنوں کی زندگی ہے اور چند دنوں کی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور یہاں کی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ یہ رونقیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے بھی زیادہ بہتر سے بہترین سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ حقیقت میں اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ یہاں کی چکا چوند میں، یہاں کی خوبصورتی میں، یہاں کی بیوٹیشین کہہ رہے بہت خوبصورت لڑکیوں کے دماغ میں تو اکثر کر کے یہ چیز بھری ہوتی ہے لیڈیزوں کے میں کہ میں ایک سے ایک خوبصورت بن کر دکھاؤں۔ سچی میں کہیں فنکشن ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں یہ کمپٹیشن کر رہی ہوتی ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں، وہ کہتی ہے میں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں، وہ کہتی ہے میں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اگر کوئی نہیں کہتا نا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم خوبصورت لگ رہے ہیں، تو خود پوچھتی ہیں بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ بھائی ہم پوچھتے ہیں تو انسان سچی اور جھوٹی تعریف کرتا ہی ہے۔ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ سادہ سمپل کپڑے پہن کر چلے جاتے ہیں شادیوں میں، انہیں بھی وہی کھانا ملتا ہے، لیکن لیڈیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں اتنا لداوا لادنا پڑتا ہے۔ سچی میں تو بہت سی جگہ شادی میں جانے سے گھبراتی ہوں اسی وجہ سے کہ مجھے نہیں جانا کہیں فنکشن میں، کیونکہ جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں پر بھی بہت فیشن کا ماحول ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ میں نے ایک بار اپنی ساسو ماں سے کہہ دیا تھا، میں نے کہا کیا میں برقع اوڑھ کے نہیں جا سکتی شادی میں؟ تو ان کا جواب تھا کہ واہ، اگر آپ جیسی لڑکیاں ہو نا تو بازار کی جو بھی خریداری ہے نا بازار میں وہ ساری خریداری بند ہو جائے، اور اتنے سارے لوگ دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ سارے لوگ دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ سادگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے؟ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو شرکس بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کے دن کا۔ قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ دیکھیے، ہر دن کی شروعات میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرتی رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان تنگ دستی میں پڑ جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ الٹا سیدھا منہ سے بول جاتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ پہ سے یقین کھو دیتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، مالداری جو ہوتی ہے نا وہ گھر کو ڈیکوریٹ کر کے دکھانا، گھر میں گاڑی بنگلے کرنا، یہ وہ تمام ساری خوبصورتی بنا کے دکھانا، مجھے نئے نئے پردے ڈالنے ہیں، مجھے نئی نئی بیڈ شیٹیں چاہیے، نیا مجھے ہر چیز ڈیکوریشن کے لیے چاہیے، اور اپنے اوپر تمام سارا خرچ کرنا، یا ایسی بیماری جو ناکارہ کر دے۔ تمام سارے لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بالکل بستر پہ پڑے رہ جاتے ہیں، ان کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا تو نیکی کریں اور کیا وہ بدی کریں۔ وہ ایسا بڑھاپا جو عقل کو کھو دے۔ بڑھاپا ایسی چیز ہے جس میں انسان بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، اور تمام ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان بالکل بستر پکڑ کے رہ جاتے ہیں تو وہ سجدے بھی نہیں کر پاتے، زبان سے کلمہ ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، درود شریف پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف بیٹھے بیٹھے تیرا میرا منہ دیکھتے رہتے ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، انہیں خود اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ ایسی موت جو اچانک آ جائے، اچانک موت آ جاتی ہے، انسان جا رہا ہوتا ہے گھر سے تیار ہو کر سج دھج کر، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
راستے میں اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی کڈنیپ کر کے مار دیتا ہے، اور انسان کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ نفسہ نفسی اپنی جان بچانے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جان بچاتے بچاتے انسان مار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان تھا، اس نے اپنے طوطے کو کلمہ پڑھنا سکھایا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دن بلی ان کے طوطے کو پکڑ کے لے گئی تو وہ ٹی 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 کرتا ہوا ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، آپ کا طوطا انتقال کر گیا اس لیے رو رہے ہو؟ کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ مرتے وقت ٹی 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 چلا رہا تھا لیکن اس میں کلمہ ادا نہیں کیا، تو کیا پتہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اٹھتے پھرتے صبح میں آنکھ کھلے تو فوراً کلی کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر لیں۔ رات کو سوتے وقت جو بھی منہ زبانی دعائیں یاد ہیں، جو بھی آتا ہے، اگر کچھ نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جو بھی قرآن شریف کی دعائیں یاد ہیں منہ زبانی، ان کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ دیکھیے چھوٹی سی چھوٹی دعائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو پڑھنے سے تمام سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی گناہ معاف کرنے کے لیے ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی گناہ معاف کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی گناہ معاف کرنے کے لیے۔ اس سے بھی کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، اس سے بھی اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی نے ہمیں زبان دے رکھی ہے، اسی نے ہمیں سانسیں دے رکھی ہیں، اسی نے ہمیں زندگی جینے کی اور مرنے کی آسیں دے رکھی ہیں۔ اور ہم کیا دنیا میں لڑائی جھگڑے یہ وہ اس میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہمیں جان بچا کے رکھنی ہے اپنی۔ ہر حقوق ادا کرنا ہے دنیا کا، ہر فرض ادا کرنا ہے دنیا کا، لیکن آخرت کی بھی تو ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں۔ قیامت کا دن بڑی سخت سے کڑوی چیز ہے۔ ذرا سی کڑوی دوائی اگر منہ میں کھا لیتے ہیں تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور قیامت کا دن بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ اس کو سخت بھی بتایا گیا ہے اور کڑوا بھی بتایا گیا ہے۔ اگر کسی باڈی میں کہیں درد ہوتا ہے تو انسان ذرا سی دیر میں گھبرا جاتا ہے کہ آج کا دن بیکار نکلا، میرے فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، آج اس نے مجھے ٹینشن دے دی تو میرا دن بیکار نکلا۔ دیکھیے جو لوگ زیادہ ٹینشن کرتے ہیں، میں بتا دوں، ٹینشن اگر کبھی بھی آپ کے دل دماغ میں جگہ بنائے تو فوراً آپ اس کو پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، اور جن کو نہیں یاد ہوتی ہیں وہ دعا یاد کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ٹینشن کی بیماری دور ہوتی ہے، اور یہ جنت کی کنجی بھی کہلائی جاتی ہے۔ کنجی کا مطلب ہوتا ہے کیز، چابی۔ جیسے بہت بڑا گھر ہوتا ہے، اس سے چھوٹا دروازہ ہوتا ہے، پھر اس سے چھوٹا تالا ہوتا ہے، پھر اس سے چھوٹی کیا ہوتی ہے؟ چابی، اور اس سے ہم کھول کے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی ورد کیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی ورد کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بھی ورد کیا کریں۔ تمام ساری انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی مصیبت دور کرنے کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھتے رہا کریں۔ اف اویزو امری اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ و فتح قریب، یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ایسی ہیں جو تمام ساری پریشانیاں دور کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ یہ بھی پریشانی دور کرتا ہے تمام ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। इसको पढ़ते रहा करें, ये शादी की रुकावटें दूर करती है, शादी में भी आसानी होती है। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका अगर विर्द करते हैं तब भी शादी में आसानी होती है, माली तरक्की भी होती है, इससे परेशानियां भी दूर होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते अगर कोई भी चीज़ आ जाए ज़बान पर, उसको पढ़ते रहा करें, चाहे वो पहला कलमा ही क्यों ना हो। पहले कलमे का सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा वज़न है। अल्लाह के घर पे आपकी नेकी के अमल नामे में जब ये कलमा रखा जाएगा ना, तो सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा भारी होगा ये कलमा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसको पढ़ते रहा करें। तीसरे कलमे को पढ़ते रहा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि अल्लाह के घर की तैयारी होती है, आखिरत की तैयारी होती है। नमाज़ पढ़ते रहा करें। देखिए, जब सजदे में सर रख के बैठ जाओ ना, तो सच्ची में ऐसा लगता है कि सजदे ही करते रहो, सजदे में ही पड़े रहो, लंबे से लंबा सजदा किया करो, क्योंकि उस टाइम अल्लाह ताला हमारे सामने होता है। हम अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रहे होते हैं। कहते हैं ना, हम सजदा किसके लिए करते हैं? अल्लाह ताला के लिए करते हैं। अल्लाह के सामने सजदा कर रहे होते हैं। महसूस किया करो इस चीज़ के लिए कि मुझे बनाने वाली जात, अगर एक प्लास्टिक की डॉल होती है ना, उसे भी बनाने वाला कोई कारीगर होता है, तो हमें बनाने वाला कारीगर है। हम उसके आगे सजदा कर रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं, उसके आगे रो रहे हैं। और कभी कभी मुंह से निकली हुई बात फ़ौरन हैंड टू हैंड पूरी हो जाती है। तो कोई तो है जो पूरी करता है इस बात को, हमारी को। अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं ना, और दुआएं कबूल होने में देरी होती है, तब भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सच्ची में मेरी दुआ अगर कोई कबूल नहीं होती ना, तो मैं खुश भी हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने घर पे ज़ख़ीरा करके रख दी है। हो सकता है मेरे आने वाली कोई परेशानी दूर हो गई। शायद मैं बीमार पड़ने वाली थी बहुत सख्त, शायद मेरी बीमारी दूर हो गई। तो इसी तरीके से अल्लाह से अपना ईमान बना कर रखें। हमें, मेरा ज़िंदगी का मैं एक ही चाहती हूँ कि दुनिया में मुझे चाहे कोई खुशी नसीब हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत फिरदौस में जगह दे दे। मुझे दुनिया में जितने भी दुख मिले वो सारे कम हैं, क्योंकि कब्र के अंदर जब अजाब मिलता है ना, तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। यहाँ तो हवा है, पानी है। हमारी दादी हैं ना, ग्रैंड माँ हमारी कह देती हैं कि बेटा यहाँ पे हवा है, पानी है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन कब्र के अंदर तो हमारा गुनाह, हमारी सज़ा को कोई देखने वाला नहीं होता। तो जितने गुनाह हमारे दुनिया में झड़ जाएं और जितनी तो तकलीफ़ें हमें दुनिया में मिल जाएं, जितनी परेशानियां हमें दुनिया में मिल जाएं, वो कम है। सच्ची में अभी मेरा पैर पक गया था इतनी बुरी तरीके से कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा पैर कहीं कट ना जाए, और पक रहा था मेरा पैर और उसमें से पस बार बार निकल रहा था। मैंने ट्यूब अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा चलो मैं ट्यूब ला के दे देता हूँ। उन्होंने मुझे स्टोर से ट्यूब ला के दे दिया, ठीक है, मैंने उसे लगाया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और मैं इतनी परेशान थी कि रात में, पूरी रात में पैर पटक रही थी दर्द की वजह से, और मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही थी, उनसे भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो सारा दिन बाहर से काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं। और अब तो वो मेरी तकलीफ़ पैर की वजह से मेरे बदले का भी काम कर देते हैं, पीठ पीछा उनका। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने कलौंजी जलाकर और लहसुन जलाकर और अजवाइन जलाकर सरसों के तेल में रख रखी थी, मैंने उसको लगाया अपने पैर पे, और मैंने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के और दुआए शिफा पढ़ के मैंने अल्लाह से दुआ करी। मैंने कहा या अल्लाह, अगर इस मेरे पैर का साथ इतना ही है कि मैं इतनी ही चल सकती हूँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पैदाइशी अपने पैरों से अपाहिज होते हैं और उनके पैदाइश से पैर नहीं होते। ये तो ज़रा सी तकलीफ़ है, अगर अल्लाह ताला ने भेजी है तो मैंने कहा हो सकता है मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हों अल्लाह के घर पे। और मैंने 2-3 बार वो तेल लगाया, 3-4 दिन लगातार, और धीरे धीरे मैं चलने में मैंने कमी की थोड़ी सी, और पैर को सीधा करके रखा और पढ़ाई कर के दम करती रही। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी बहुत तकलीफ़ है हल्की फुल्की, लेकिन वो परेशानी नहीं है जो मुझे पूरी रात नहीं सोने दे रही थी। मेरे उंगलियों के बीच में पक गई थी, तो घुटने तक, मेरे कमर तक इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
تو میں ویڈیو سب بھول گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مجھے گھر کا بھی کام کرنے میں اتنی گھبراہٹ ہونے لگی, گھر کے کام میں بھی رونے لگی میں. لیکن ہاں, میں تھوڑا سا ہمت کرتی ہوں, کر لیتی ہوں, پھر بیٹھ جاتی ہوں. اتنا نہیں چلتی کہ جتنا مجھ سے نہ چلا جائے. تھوڑا ریسٹ بھی کیا کریں اپنے لیے, تھوڑا آرام بھی کیا کریں, لیکن ہاں آپ لیٹے ہوا کریں. تو جو بھی آپ کو منہ زبانی یاد آ جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس طریقے سے قل هو اللہ احد کی صورت, جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس طریقے سے کچھ بھی پڑھتے رہا کریں, کچھ بھی جو بھی آپ کو منہ زبانی آتا ہے. میں اس لیے سبھی لوگوں سے کہتی ہوں کہ کیا پتہ اگر میری ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ ایک کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں, کچھ بھی ادا کر لیتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو شاید آپ کی نیکی کی پلہ بھاری ہو آخرت کے لیے, اور میری بھی نیکی کا کوئی ذریعہ بن جائے, اور اللہ تعالیٰ کو یہاں پر ہم سبھی جنت میں داخل ہوں ایک ساتھ, اور وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے سے ملیں. جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سلام دعا برقرار رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے میل جول برقرار رکھتے ہیں. دیکھیے, کوئی بھی آپ سے الٹا سیدھا بولتا ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, اس کو اگنور کر دیا کریں, اس کو دل سے نکال دیا کریں, دماغ میں نہ بٹھایا کریں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہو نا, تو وہ تکلیف دیتی ہے. ایک انسان تھے, وہ کہتے ہیں میرے پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں اور میرا دماغ میں بہت ٹینشن رہتی ہے. تو دیکھیے, اگر پڑوسی کیا, انہوں نے ایک ہاتھ میں ان کے 5 کلو کا باٹ پکڑا کر دے دیا ہاتھ میں کہ لو اس کو پکڑ کے رکھو, اور جب تک رکھے رہنا, جب تک میں نہ بولوں, ہٹانا مت. لیکن انہوں نے تھوڑی سی دیر 5 کلو کے باٹ کو ہاتھ میں رکھا اور پھینک دیا کہ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ بولو اور میں اس کو ہٹاؤں, کیونکہ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے ٹینشن کو بھی اپنے دماغ سے وقت سے پہلے نکال کر پھینک دیا کریں, نہ کہ پڑوسی آپ سے ایکا کریں. ہاں, آپ اپنے طرف سے حسن سلوک کرتے رہا کریں. آپ اپنے آپ کو بالکل زبان پہ اگر غصہ آتا ہے, الٹا سیدھا بولنے کا من چاہتا ہے نا, تو فوراً اپنے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان مردود جو ہوتا ہے نا, وہ بھڑکاتا ہے انسان کو, وہ کھلا دشمن ہے انسان کا, جو انسان کے دماغ کو گرم کر دیتا ہے. اور اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور وہ چڑچڑانے لگتا ہے, تو انسان کا دل دماغ ٹھیک رہنے لگتا ہے. آپ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں, اور جب بھی جلال آئے, غصہ آئے, تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں. تو اس سے بھی ٹینشن دور ہوتی ہے, شیطان دور رہتا ہے, اور دماغ میں چڑچڑا نہیں ہوتا دماغ. دیکھیے, میں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. فائدہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں کسی بھی آنے سے پہلے, کوئی بھی پریشانی آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صلاحیہ سے محروم ہو جائے, انسان اعمال صلاحیہ سے محروم ہو جائے. دیکھیے, آپ سوچتے ہو نا, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا بیگ پیک کرتے ہیں, اور اس بیگ کے اندر اپنی ہر چیز رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں گاڑی آنے سے پہلے ہم اپنا بیگ پیک کر لیں اور اس میں ہر چیز رکھ لیں اپنی. کیونکہ نہ جانے جب سفر کی تیاری ہوتی ہے تو نہ جانے کون سے ٹائم ہماری گاڑی آ جائے, ہم فلاں دن جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, دنیا کے سفر کی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں وہاں جانا ہے, شادی ہے, لانگ ڈرائیو پر جانا ہے, کہیں بھی لانگ سفر پہ جانا ہے کہیں, یا تائی پھوپھی وغیرہ رہتی ہیں دور, تو آپ ایک بیگ پیک کرتے ہو, اس بیگ کے اندر آپ ہر چیز رکھتے ہو, اپنی جویلری وغیرہ,
جینٹس ہوتے ہیں تو بیلٹ وغیرہ، شوز وغیرہ، اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ رکھ کے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی تیاری دنیا سے جانے سے پہلے کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صلاحیہ سے محروم رہ جائے، کیونکہ اگر پیرالائز ہو جاتی ہے، اگر ہمارا اٹیک ہو جاتا ہے، اگر ہم نہیں پڑھائی لکھائی کر پاتے، ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے نیک اعمال صلاحیہ سے محروم رہ جاتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتے۔ تو پڑھائی کرتے رہا کریں اور اللہ سے ایسی جگہوں سے بچتے رہا کریں جہاں ہم گناہوں کے اسباب پیدا ہوں ہمارے لیے۔ میں اسی لیے سبھی لوگوں سے بولتی ہوں، ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں، کیونکہ مجھے آج ٹائم بہت کئی دن کے بعد ملا تھا تو میں نے تھوڑی ویڈیو لانگ کر دی، کوئی بات نہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔